اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم کہہ دیجئے کہ دیکھو تو ما انزل اللہ لکم جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے من رزق رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا پس تم نے بنا دیا اس میں سے حرامن کچھ حرام و حلالا اور کچھ حلال۔ قل اللہ کہہ دیجئے کیا اللہ نے اذن لکم حکم دیا ہے تمہیں ام علی اللہ تفترون یا اللہ پر تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب وما ظن الذین اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا یفترون علی اللہ الکذب جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم القیامت کے قیامت کے دن ان اللہ لذو فضل بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن اکثرہم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے 6 دلیلیں عقلی گزر چکی ہیں اور یہ 7ویں دلیل ہے۔ 6 دلیلیں سے یہ ثابت ہو گیا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار کہ میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھئے کہ آسمان سے تمہیں روزی کون عطا کرتا ہے اور تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور مردہ سے زندہ زندہ سے مردہ کو نکالنے والا کون ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ تمام عالم کی تدبیریں کرنے والا کون ہے اور ابتدا سے پیدا کرنے والا پھر موت دینے والا پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہدایت کا رستہ دکھانے والا زمین و آسمان کا مالک یعنی ہر چیز کا ذرے ذرے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ پوری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے تو ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا جو میں اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا تمہیں رزق دیا اس میں سے بعض کو تم نے حرام کر دیا اور بعض کو تم نے حلال ٹھہرا لیا۔ کیا میں نے یہ تم کو حکم دیا ہے کہ تم ایسا قل اذن اللہ لکم اللہ نے یہ آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں اور یہ چیزیں ہمارے اوپر کیا ہیں؟ حرام ہیں، یا تم اپنی طرف سے مشرکانہ افعال اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین کی عادت تھی کہ اپنے معبودوں کی خوشنودی اور رضا کے لیے چوپاؤں میں سے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو نامزد کر دیتے تھے اور کھیتی میں سے اور غلے میں سے ان کے نام کی نظر نیاز منت منوتی چڑھاوا دیتے تھے۔ ان کی غرض یہ تھی کہ یہ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر جس وقت راضی ہوں ہمارے کام کر دیں گے، ہمارے کام کر دیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 8ویں سپارے کے اندر فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں میں نے حلال کی ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کیا وجہ ہے تم کو کیا ہو گیا کہ جن چیزوں کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ تاکلوا کیوں نہیں کھاتے تم؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حالانکہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، واضح کر دیا، ان کی وضاحت کر دی۔ اور وہ چیزیں کیا تھی؟ رب نے منع فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جن چیزوں کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، ان چیزوں کو تم نہ کھاؤ۔ ان کو کھانا کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ان کا کھانا گناہ ہے، ان کا کھانا گناہ ہے۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ حرمت علیکم امہاتکم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ
جو جانور خود بخود مر جائے، اور نمبر 2 دم مسفوح، جو جانور ذبح کیا جائے اور اس کے رگوں سے جو خون نکلے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ اور نمبر 4 اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے کوئی چیز نامزد کی جائے، چاہے کھیتی ہو، غلہ ہو، کوئی جانور ہو، بکری کا بچہ ہو، مرغی کا بچہ ہو، جو چیز بھی ہو وہ کیا ہے؟ اللہ نے حرام کر دی۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں وہ میں نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ جو چیزیں رب نے حرام کی تھیں ان کو وہ حلال سمجھ کے کھاتے تھے، حلال سمجھ کے کھاتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کے نام کی نظر نیاز یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو آپ نے کھانا نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے علاوہ اور کا نام لیا گیا، یہ کھانا جائز نہیں، یہ کھانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور جو چیزیں آپ نے اپنی طرف سے کیا کر رکھی ہیں؟ حرام کر رکھی ہیں، وہ جانور نامزد کر دیتے تھے کہ اب یہ جانور کیا ہے؟ بابے کا ہے، اب اس کو کھلی چھٹی ہے، کھائے پیے چلے پھرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، اور اس کے اوپر سواری بھی نہیں کرنی، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اگر اس کے اوپر ہم نے سواری کی، اس کو تکلیف پہنچائی تو ہمارے بابے کو تکلیف پہنچے گی اور وہ ہمارے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ جس وقت وہ ہمارے اوپر ناراض ہوگا تو وہ ہمارے کام نہیں کرے گا، ہمارا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیزیں میں نے کیا کی ہیں؟ حرام کی ہیں، ان کو حرام سمجھو، جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھ کے کھاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کھیتی میں سے، چوپائے میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اپنے معبودوں کا حصہ بھی نکالتے تھے، اپنے معبودوں کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ اگر اللہ کا حصہ ان کے معبودوں کے حصے کے اندر مل جاتا تو کہتے خیر ہے، کیا ہے؟ خیر ہے، کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے، لیکن اپنے معبودوں کا حصہ اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے۔ آج ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، یہ جو مادہ ہے نا، اس مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر یہ بچہ زندہ پیدا ہوا تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور نمبر 2 اگر اس مادہ کے پیٹ سے بچہ مردہ پیدا ہوا تو سب کے لیے حلال ہے، اس کو سب کھا سکتے ہیں، اس کو سب کھا سکتے ہیں، لیکن یہ رب نے اجازت ان کو نہیں دی تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، کیا اللہ نے اپنی طرف سے حرام اور اپنی طرف سے حلال کرنا اللہ نے تم کو اجازت دی ہے؟ وہ کہتے تھے اپنے مشرکانہ افعال میں کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم کافی دفعہ قرآن کے اندر کہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، کہ اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی، اللہ اس کے اوپر خوش نہ ہوتا تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا، تو اس کا معلوم ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر ہمیں سزا نہیں دے رہا، اللہ پکڑ نہیں رہا، تو مطلب ہے کہ اللہ اس کے اوپر خوش ہے، اللہ راضی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میں نے ان کو حکم دیا، ام علی اللہ تفترون، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اللہ اس کے اوپر خوش ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کیا خیال ہے جو لوگ میرے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اپنی طرف سے تحلیل اور اپنی طرف سے حرام کر رہے ہیں چیزوں کو، کیا ان کا خیال ہے کہ میں ان کو نہیں پکڑوں گا، میں ان کو چھوڑ دوں گا یوم القیامت، کل قیامت کے دن؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو میرے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، جس وقت وہ کل میرے دربار کے اندر آئے گا میں اس کو ضرور پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے حکم سے عدولی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی اپنا فضل کر رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے،
ایک دن کے لیے، وہ دن آنے والا ہے، اتنا دور ہو نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو دور سمجھ رہے ہیں لیکن وہ دور ہو نہیں ہے، وہ قریب ہے۔ جب انسان کے اوپر موت آ جائے گی وہ دن شروع ہو جائے گا، وہ دن شروع ہو جائے گا، تو موت کے ایک لمحے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ ایک سانس آیا دوسرے کا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ میں اللہ کی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیا کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نہ قدری اور نہ شکری کرے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں دی ہوئی نعمتیں بھی کیا لیتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں، اور جو میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے میں اور مزید ادا کر دیتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اللہ اپنی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔